حدود شک سے گزر جائے گی کبھی نہ کبھی، اور نگاہ دہر سنور جائے گی کبھی نہ کبھی۔ نگاہ دہر سنور جائے گی کبھی نہ کبھی، اور علی کی مدح سناتے رہو زمانے کو، یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی۔ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ناظرین کرام شہادت امیر المومنین کے سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ آج 19ویں رمضان کو ہمارے ساتھ معروف محقق مقرر علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب پھر موجود ہیں۔ علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، پہلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارے سوالات پیش کیے، اور نئے سوالات نے انہی پہلوؤں سے جنم لیا۔ خطبات امیر المومنین کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں گفتگو جاری تھی۔ یہاں امیر المومنین کے خطبات کے سلسلے میں ایک اور بات آتی ہے کہ کچھ خطبات انہوں نے گورننس کے حوالے سے دیے اور توحید کے حوالے سے دیے۔ ایک سلسلہ امیر المومنین کا دعاؤں کا ہے کہ جو صحیفہ علویہ کی صورت میں ہے، اور اس میں بہت معروف دعائیں ہمارے ہاں رائج ہیں کہ جو شب جمعہ میں دعائے کمیل، دعائے صنم قریشیہ اور یہ دیگر دعائیں، تو آپ کی اس بارے میں علمی گفتگو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ایک ایسا تفصیلی عنوان ہے کہ اگر اس پر گفتگو ہم کریں قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، تو یقیناً انبیاء جو ہیں وہ مسلسل بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے رہے، اور قرآن میں تقریباً ہر نبی کی تفصیلی دعا ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن دعا کو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا میں فریاد ہوتی ہے، اپنے مسائل کے حل کا بیان ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، اور بندہ پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان ہی کی ذات سے ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی پریشانی حل ہو جائے اور نجات مل جائے غموں سے۔ لیکن ائمہ معصومین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعا کو علمی بنایا، اور دعاؤں میں اللہ کے ایسے القاب استعمال کیے کہ جو آپ کو نہ قرآن میں ملتے ہیں نہ حدیث میں نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ایک بالکل نیا پہلو اس میں توحید کا موجود ہوتا ہے۔ اس کی واحد مثال صحیفہ کاملہ ہے کہ جس میں امام سجاد نے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا کہ جو عربی ادب میں اضافہ ہے، اور یقیناً یہ صحیفہ کاملہ جو ہے یہ اس کی بنیاد میں صحیفہ علویہ ہے کہ جو امیر المومنین کی دعاؤں اور آپ کے کلمات کا مجموعہ ہے۔ بے شک معصومین کا تو ایک ایسا الحاق ہے آپس میں۔ بالکل۔ اچھا، پھر یہ کہ جو آپ سنتے ہیں اکثر کہ پروردگار مجھے ویسا کر دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، کیا کہنا ہے، تو مشہور جملہ ہے، بہت بہت کمال تو ہے۔ یہ بھی امیر المومنین کا دعا کا جملہ ہے۔ اور پھر جب آپ صحیفہ علویہ کو پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دعائے صبا جو صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے کس طرح پڑھی جائے کیا ہو، تو اس دعا میں آپ دیکھیں کہ کس شان سے امیر المومنین جو ہیں وہ مخاطب کر رہے ہیں، اور صبح کا تذکرہ، صبح کس طرح آتی ہے، اس میں کیا کیا آیات الہی پوشیدہ ہیں۔ مرزا غالب نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا، کیا کہنا ہے۔ اور مفتی محمد عباس صاحب قبلہ جو بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے، اور ترکی میں بھی شاعری کرتے تھے، عربی میں بھی کرتے تھے، فارسی میں بھی کرتے تھے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے غالب کو دیا، اور غالب نے فارسی میں منظوم کیا۔ پھر بعد میں اردو میں بھی اس کے منظوم ترجمے آئے، اور یعنی ایک ایسی دعا کہ جو ایک شاہکار ہے دعاؤں کا۔ اسی میں بھی دعائے کمیل ہے۔ دعائے کمیل جو ہے وہ دعائے خضر بھی کہلاتی ہے، اور ہمارے یہاں روایت اس کی، جی بالکل، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا حضرت کمیل کی ہے۔ حضرت کمیل کی نہیں ہے، بلکہ ان سے روایت ہے، ان کو سنائی گئی، اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی ہے، ان کو تعلیم کی گئی تھی وہاں سے، وہ ہاں، ان کے نام سے بصرے کی جامع مسجد میں، جس کو مجھے زیارت کا شرف حاصل ہے۔ اس مقام پر پہلی ملاقات بھی حضرت کمیل کی ہوئی تھی، اور یہ دعا امیر المومنین نے وہاں آپ کو تعلیم کی تھی۔ اس کے علاوہ دعائے صنم قریش جو کہ مشہور دعا ہے، اور آپ اس کو
اپنی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، ہم، دعائے قنوت میں پڑھتے تھے. اس میں آپ نے جو ہے زمانے کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا ہے اور ظالمین کے اوپر لعنت کی ہے. ظالمین پہ لعنت کی ہے. اور آپ نے اس کا عنوان ہی دیکھ لیجئے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ بت قریش نے بنا لیے. بے شک. تو یہ ایک بالکل جدت انہوں نے جو ہے پیدا کی. اچھا، پھر دعاؤں کے عنوانات نہیں ہوتے تھے. دعا تو بے عنوان ہوتی ہے، دعا کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ لیکن امیر المومنین نے یہ جو نام ہے دعائے کمیل یا دعائے خضر یا دعائے صبا یا دعائے صنم قریش، یہ ان کے رکھے ہوئے نام ہیں. کیا کہنا ہے؟ اور یہ بھی ایک نئی فکر تھی کہ انہوں نے دعاؤں کو نام دیا، خطبوں کو نام دیا. جس طرح قرآنی سوروں کے نام ہیں اسی طرح انہوں نے اپنے خطبات اور دعاؤں کو نام دیا. تو دعائیں جو ہیں مولا علی کی وہ ایک علمی سرمایہ ہیں. بے شک. آپ اس کو ادبی لحاظ سے دیکھیں، شرعی لحاظ سے دیکھیں، تاریخی لحاظ سے دیکھیں، تہذیبی لحاظ سے دیکھیں، ہر اینگل سے ان دعاؤں میں آپ کو اپنے مطلب کا جو ہے وہ مواد نظر آئے گا. اس میں توحید اور رسالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. بالکل. نور اول کا رفیق ازلی کہتے ہیں، ہم محمد کے تسلسل کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. قبلہ یہی تسلسل جاری رہا اور صحیفہ علویہ سے صحیفہ سجادیہ تک دعاؤں کا سفر، اور پھر امام علی ابن الحسین نے بھی دعائیں روایت کی اور اس کے اوپر بھی ایک علمی گفتگو الگ سے بھی کی جا سکتی ہے. یہاں سے ایک سوال امیر المومنین کے اصحاب کے حوالے سے ذہن میں ابھرا کہ جیسے حضرت کمیل کا ذکر آیا، تو امیر المومنین کے اصحاب کے حوالے سے کچھ کلمات اگر آپ ارشاد فرمائیں. اصحاب امیر المومنین پر جو ہے وہ بہت تفصیلی کام ایران میں ہوا ہے، اور 3 جلدوں میں آپ کے اصحاب اور صحابیات ان کے حالات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ایک بنیادی فرق جو ہم دیکھتے ہیں دوسروں کے اصحاب میں اور امیر المومنین کے اصحاب میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قسم کھائے ہوئے تھے محبت علی کی. بے شک. اور جب ایسا زمانہ آیا کہ ان کے سامنے کہا گیا کہ بھئی تم بیزاری اختیار کرو علی سے، تو انہوں نے موت کو گلے لگایا لیکن امیر المومنین سے جو ہے بیزاری نہیں کی. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں لیکن ان کی قبریں آج مخفی ہیں، قبروں کا پتہ نہیں ہے. امیر المومنین کے اصحاب جو ہیں اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جب آپ عراق کے شہروں میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مزارات مرجع خلائق ہیں اور انتہائی خوبصورت روضے بنے ہوئے ہیں. حضرت کمیل کا روضہ مشہور ہے اور بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت کمیل کے روضے پر صرف کمیل نہیں ہیں بلکہ مزید کئی اصحاب مولا علی کے ان کے ساتھ دفن ہیں جن کے نام یا قبریں ظاہر نہیں ہیں وہاں پر، لیکن تاریخ میں موجود ہے کہ وہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں. پھر آپ میثم تمار کو دیکھ لیں، کوفے میں پوری زندگی جناب میثم کی گزر گئی، آج وہاں ان کا روضہ بنا ہوا ہے. اسی طرح آپ نکل جائیں عراق کے مختلف شہروں میں تو آپ کو ہر شہر میں امیر المومنین کے اصحاب نظر آئیں گے، ائمہ کے اصحاب نظر آئیں گے. حجر ابن ادے جب شام جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ حلب سے واپسی میں اکثر ان کی زیارت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اصحاب امیر المومنین جو ہیں وہ ایک فداکاری، ایک جانثاری اور ایک وفاداری کی مثال ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بھئی ہم مر جائیں گے لیکن محبت علی کا دامن جو ہے نہیں چھوڑیں گے. اور اس سلسلے میں حدیث یہ ملتی ہے کہ پیغمبر نے جابر ابن عبد الانصاری سے کہا تھا کہ اے جابر، اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہوں تو تم دنیا کو چھوڑ دینا مگر علی کا دامن نہ چھوڑنا. کیا کہنا. عمار یاسر کا روضہ شام میں موجود ہے. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری ربضہ میں ان کا روضہ آج بھی موجود ہے. مالک اشتر وہ مصر میں آپ دیکھ لیں، بوہریوں نے ان کا روضہ بنوایا ہے، بہت خوبصورت ان کا روضہ آج موجود ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک کہکشاں ہے جو پوری دنیا میں بہت سارے سوالات اس میں جنم لیتے ہیں. فراز دار پہ میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. بڑا موضوع نکل آئے تو